آج آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے مسجد قباء۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے نیو ولاگ میں۔ آپ کا دوست محمد فہیم اقبال۔ آج آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے مسجد قباء، مدینہ شریف میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس مسجد سے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسلام کی جو پہلی مسجد قائم ہوئی تھی وہ یہی تھی، مسجد قباء۔ تو چلیے اندر چلتے ہیں، آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مسجد کا۔ اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، تو یہاں سے ہم البیک کھائیں گے۔ تھینک یو۔ یہاں کی فیمس ڈش آرڈر ریسیو کرتے ہیں، فش نگٹس کھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو دوستو ابھی آپ ویڈیو دیکھ کر یقیناً ابھی البیک پہ جائیں گے۔ الحمدللہ دوستو، رستے میں ہم یہاں پہ رک گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ المنورہ کا ایک مشہور باغ ہے جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں، اور یہ باغ ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پہ آپ کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی باغ میں ہی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفضا ماحول ہے یہاں پہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، دل کو ہمت نہیں لب کو یارا۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ المنورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی قباء میں واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ربیع الاول بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو یثرب کے اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا۔ تو دوستو اسی دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ دوستو آپ کو میں گوگل ارتھ کی مدد لے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسجد قباء بالکل حرم کے پاس نزدیک ہے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیدل یہاں پہ مسجد قباء میں جاتے ہوتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جو رستہ ہے وہ بالکل سیدھی سڑک آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ بہت سی شاپس ہیں، آپ شاپنگ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کو بہت ہی زیادہ انہوں نے ماڈرن بنا دیا، اب اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کے بالکل نزدیک مسجد قباء واقع ہے۔ دوستو مسجد کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں بولیں گے نہیں، اور بعد میں ہم ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسجد قباء کی تجدید و توسیع ہوئی۔ تو دوستو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی، اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے 1831 عیسوی میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ کے ہنسی ہے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ دوستو جدید دور میں سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1970 میں اس کو دوبارہ سے رینیو کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ 1988 عیسوی کے شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا ہے، اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں، اور 4 خوبصورت مینار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ماشاءاللہ سے وضو کر کے ہم اندر آ گئے ہیں اور آب زمزم پئیں گے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ دوستو، یہاں پر نماز پڑھ کر دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب ویورز کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور یہاں پہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں محراب کے بالکل اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ تو آپ اندرونی مناظر دیکھ سکتے ہیں مسجد کے۔ اس سائیڈ پہ مردوں کی جگہ مختص کی گئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ باہر کے دروازے کی طرف سے عورتوں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، وہاں پہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور باہر صحن میں عورتوں اور مردوں کا علیحدہ علیحدہ سے انتظام بھی ہے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، ہفتے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر مسجد قباء میں تشریف لے کر آیا کرتے تھے اور قبیلہ بنی اوف سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ سے اس قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ہفتے والے دن یہاں پہ تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ کہ ہنسی ہے ابد کے ہنسی ڈھونڈتی ہے تجھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔